الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ الاخلاص ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 112 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے فضائل مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ کئی صحابہ کرام نے، ایک دو نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ثلث القرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہی ثواب سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انسان کو روزانہ اپنے اعمال میں اس وظیفے کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 مرتبہ تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ اور ایصال ثواب کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ دنیا سے گزر جانے والوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اور اس سورت کی تلاوت، اس سورت سے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو سورۃ الاخلاص بہت پسند تھی اور نماز میں اکثر وہ اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان صحابی سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں جب آپ کے علم میں آیا کہ وہ اس سورت کی بہت تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص سے محبت انہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت، اس سورت سے محبت ان کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ تو بڑی فضیلت والی سورت ہے، اس کی تلاوت بہت فضیلت کی چیز ہے۔ البتہ یہاں چلتے چلتے ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب ہمیں بچپن میں نماز یاد کروائی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہمیں نماز میں یاد کروائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں یہ ایک ریت ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اہم سورت ہے، اس کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ صرف ہم نماز میں سورۃ الاخلاص کی ہی تلاوت نہ کریں۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا اپنا ایک نور ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کی اپنی ایک برکت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ سورتیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ آیات یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ آیات کی مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی سورتوں کی نماز میں تلاوت کی ہم کوشش کریں۔ ہر ایک سورت کا، ہر ایک آیت کا اپنا ہی ایک نور ہے، تو سب جگہوں سے تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ
کہ سورۃ الاخلاص یہ 1/3 قرآن ہے، ثلث القرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مضمون اور اپنے موضوع کے اعتبار سے 1/3 قرآن ہے۔ قرآن مجید کے مضامین 3 طرح کے ہیں، 3 موضوعات ہیں جو قرآن مجید کے بنیادی موضوع ہیں۔ ایک توحید ہے، دوسرا مضمون رسالت ہے، اور تیسرا مضمون آخرت ہے۔ پورے کا پورا قرآن ان 3 موضوعات کے گرد ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو توحید جو ہے وہ قرآن مجید کے 3 بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور سورۃ الاخلاص کے اندر خالص توحید کا بیان ہے، خالص توحید کا بیان ہے۔ اس سورت کا پورا مضمون وہ توحید کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب قرآن مجید کے 3 موضوعات میں سے ایک مرکزی موضوع، ایک بنیادی موضوع توحید کا موضوع چونکہ سورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا۔ اور توحید کا جو مضمون ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی سورۃ الکافرون کی تفسیر میں کہ توحید وہ نقطہ ہے، وہ مرکزی نقطہ ہے اسلام کا کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی شرک کی اسلام میں، شریعت محمدیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، لیکن اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بنیادی محنت ہے، اس محنت کا جو مدار ہے، اس محنت کا جو مرکز ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ نماز مشرک بھی پڑھتے تھے، روزے مشرک بھی رکھتے تھے، حج اور بیت اللہ کی خدمت یہ وہ بھی بڑے فخر کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے، یعنی اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت کیا تھی اور کیوں تھی؟ وہ بنیادی چیز توحید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا مکہ میں تکلیفیں برداشت کرنا، حبشہ جانا، پھر مدینہ جانا، پھر مدینہ جانے کے بعد اتنے زیادہ غزوات اور جنگیں، اور یہ ساری تکلیف اور محنت اور مخالفت یہ صرف توحید کی وجہ سے تھی۔ ان کو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تکلیف تھی، نہ عبادات سے کوئی تکلیف تھی، نہ معاشرت سے کوئی خاص تکلیف تھی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ نہ کہو، لا الہ الا اللہ نہ کہو، یعنی کلمہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے الہ یا معبود، یہ نہ کہو، بس یہ ان کا مسئلہ تھا۔ تو توحید کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیں کہ ہر وہ عمل جو شرک ہے وہ تو ہے ہی حرام، اور ہر وہ عمل جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے وہ بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جس کے اندر شرک کا شائبہ آ جائے اس سے بھی روک دیا گیا۔ مجسمہ سازی سے کیوں منع کیا گیا؟ تصویر سازی سے کیوں منع کیا گیا؟ سجدہ تعظیمی سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ کہیں یہ رستہ انسان کو شرک کی طرف لے کر نہ چلا جائے۔ تو سورۃ الاخلاص میں اسلام کے سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، احد یکتا، جس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، وہ اپنی صفات میں بے مثال ہے،
نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ نظیر ہے۔ وہ احد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترانہ بھی یہی تھا، جب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے اور شرک پر مجبور کیا جاتا تھا، وہ یہی کہتے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہی ہے جو یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی الہ اور معبود کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا ترجمہ عام طور پر بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پورا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، صمد وہ ذات کہ وہ تو بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، اللہ الصمد، صمد وہ ذات کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ جب یہ فرمایا گیا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، تو مشرکین کے عقیدے کی نفی، جنہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں کی عقیدے کی نفی، جنہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کی عقیدے کی نفی، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب یہ فرمایا گیا کہ ولم یولد، وہ بھی کسی سے نہیں جنا گیا، اس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کی صفات پہ تو غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی عقل میں سما نہیں سکتی، تو جو چیز عقل میں سما نہیں سکتی، اس میں اپنی عقل کو ضائع کرنا، پھر اپنے ایمان کو ضائع کرنا، یہ دانش مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کی ہر بات نہ سمجھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر 20 25 30 40 سال محنت کرنے کے بعد آج ایک مقام پہ بیٹھا ہے۔ اب ہم دوائی لینے جائیں اس سے اور اس سے کہیں جی مجھے سارا سمجھاؤ، یہ کیا بیماری تھی، یہ کیوں ہوئی، جو آپ نے مجھے دوائی دی ہے یہ دوائی کیا ہے اور یہ دوائی کیسے اثر کرے گی۔ 30 40 سال 50 سال کی محنت وہ آپ کو 2 منٹ میں کیسے سکھائے، کیسے بتائے۔ یہی حال زندگی کے سب شعبوں کا ہے۔ تو ہماری عقل محدود، علم محدود، ہم ہر بات کو نہیں جان سکتے، ہماری عقل کے پیالے میں یہ سب کچھ نہیں آ سکتا۔ تو جب نہیں آ سکتا تو پھر سوچنا بھی نہیں ہے، سوچیں گے، غور کریں گے تو حماقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان میں نہیں سوچنا، تو بس نہیں سوچنا۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 4 میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی، اس کی اللہ جل جلالہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فلاح یافتہ وہی ہے جو خالص توحید کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق